أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلوات. عزیزان محترم، آج کی تاریخ اسلام کی انتہائی اہم تاریخ ہے، اور اسی کی نسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے. میری نگاہ میں دونوں موضوع ہیں. آج کی تاریخ کی نسبت، کیونکہ معصومین نے یہ الگ الگ حدیثوں میں تمام معصومین سے ذکر ہے کہ ہماری تاریخوں میں ہمارا ذکر کیا کرو. تو اس تناظر میں نے اس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اور موضوع مجلس جو لفظ اربعین ہے وہ بھی پیش نظر ہے، اور انہی دونوں کی نسبتوں کو یکجا کر کے میں اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی صحیح کروں گا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تمہید کوئی نہیں ہے، گزارش بھی کر چکا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. میرا حبیب، میرا مصطفیٰ میرے حکم سے میری طرف بلانے والا ہے. میرا حبیب، میرا مصطفیٰ میرے حکم سے، میری اجازت سے میری طرف بلانے والا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور میرا حبیب روشن چراغ ہے. توجہ ہے، جزاک اللہ، سلامت رہیے. اور میرا حبیب ہدایت کا روشن چراغ ہے. میرا حبیب ہدایت کا روشن چراغ ہے. میرا حبیب میرے حکم سے میری طرف بلانے والا ہے اور ہدایت کا روشن چراغ ہے. پالنے والے، تو اپنے حبیب کو، اپنے مصطفیٰ کو سورج کیوں نہیں پکار رہا ہے؟ توجہ. تو اپنے حبیب کو سورج کیوں نہیں پکار رہا ہے کہ میرا حبیب روشن سورج ہے، چمکتا ہوا سورج ہے. تو اپنے حبیب کو روشن چراغ کیوں کہہ رہا ہے؟ قدرت آواز دے گی کہ سورج نہ کسی کے پاس آ سکتا ہے، نہ کوئی سورج کے پاس جا سکتا ہے. یہ بات پہنچنی چاہیے. سورج نہ کسی کے پاس آ سکتا ہے،
نہ کوئی سورج کے پاس جا سکتا ہے۔ میں نے ہدایت کا چراغ اس لیے کہا ہے کہ ہر ایک چراغ تک جا سکتا ہے، چراغ ہر ایک کے پاس آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ چراغ ہر ایک کے پاس جا سکتا ہے، چراغ ہر ایک کے پاس جا سکتا ہے اور ہر ایک چراغ کے پاس آ سکتا ہے، اس سے روشنی لے سکتا ہے۔ بھائی سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ جملہ پہنچنا چاہیے، کوئی چاہے یا نہ چاہے سورج اپنی ضیاء دے کے بے نیاز ہو جاتا ہے، مگر چراغ اسی کو ضیاء دے گا جو ضیاء لینا چاہے۔ صلوات پڑھے۔ چراغ جو ضیاء لینا چاہے اسے ہی ضیاء فراہم کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سراجم منیرہ کہا، روشن چراغ کہا۔ اللہ نے بھی مصطفیٰ کی تشبیہ منیرہ سے دی، نور سے دی۔ نبی نے بھی اپنا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے اس مجمع کو، ہر بستی کے لوگ انٹلیکچوئل بھی موجود ہیں، میری بات آسانی سے پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ نبی نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ اب جملہ سنبھالیے گا، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، جب لفظ سب سے پہلے بھی نہ تھا، نور نبی تھا۔ جب لفظ سب سے پہلے بھی نہ تھا تو نور مصطفیٰ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ سب سے پہلے میرا نور، اول ما خلق اللہ نوری۔ صاحب نہج البلاغہ سے سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، میرے مولا سرکار نے فرمایا ہے سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، سب سے پہلے۔ تو میرے مولا یہ بتائیے کہ سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میں جب چاہتا ہوں کسی چیز کو پیدا کرنا تو میں کہتا ہوں ہو جا، کن، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو میرے مولا اب یہ بتائیں لفظ کن پہلے ہے یا نور محمد؟ صلوات پڑھے محمد توجہ ہے۔ اب ایک طرف ہے لفظ کن، قرآن کی آیت سورہ یاسین کہ لفظ کن پہلے ہے یا نور محمد پہلے ہے، کیونکہ نبی نے تو کہا اول ما خلق اللہ نوری، اول سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا۔ میرے مولا نے کیا خوبصورت تعبیر کی ہے، میرے مولا نے فرمایا کن، ہم محمد و آل محمد محتاج لفظ کن نہیں ہے۔
عبرت بھی ہے کہ جو مصطفیٰ یہ کہے کہ میں اول نور ہوں، اول نور ہوں، اور اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے مشتق کیا ہے۔ میں ضیاء ربوبیت ہوں، میں ضیاء ربوبیت ہوں، میں ضیاء ربوبیت ہوں۔ اللہ نے میرے نور کو، جامع الاخبار کی حدیث ہے کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے مشتق کیا ہے۔ جو گرامر پڑھے ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ میں مصدر کا مشتق ہوں، اللہ مصدر نور ہے، میں اس نور کا مشتق ہوں۔ مقام عبرت یہ ہے کہ جو اللہ کے نور کا مشتق ہو، یہ خاکی اسے اپنے جیسا کہے۔ عظمت مصطفیٰ پہ بلند ترین صلوات۔ اور نہیں مانتا کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے اس کی تخلیق ہے، اسے کون نہیں جانتا یا کون نہیں مانتا؟ یہ تصور عناصر اربعہ کا تو دنیا کے ہر مذہب میں ہے۔ تو جو مٹی سے پیدا ہو وہ مقابلہ نور کا کر رہا ہے، بے توجہ ہے، وہ مقابلہ نور کا کر رہا ہے۔ جملہ دینا چاہتا ہوں، وہ مقابلہ نور کا کر رہا ہے۔ آدم کی اولاد اس سے مقابلہ، آدم کی اولاد، جملہ بولنا چاہیے، آدم کی اولاد اس سے مقابلہ کر رہی ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے نہ تھے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کہنے لگے یہ تو حدیث ہے، یہ تو کہنے لگے یہ تو حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری حدیث ہے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بنے، لیکن حدیث ہے۔ قرآن سے بتائیے، ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم سب قرآن سے بتائیں، آپ کچھ نہ بتائیں۔ قرآن سے بتائیے۔ ہم نے کہا ہاں قرآن ہی سے پوچھئے۔ دیکھیے آپ کے لیے فکر دے رہا، قرآن ہی سے پوچھئے۔ نبی کو دنیا میں تشریف لائے کتنے برس ہوئے؟ اب بولنا پڑے گا، اب آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے، اب ہم سے بات کرنی پڑے گی۔ کتنے برس ہوئے نبی کو دنیا میں آئے؟ نیئر اباؤٹ 1500 سال، ہے نا، کم و بیش 1500 سال پہلے سرکار تشریف لے آئے۔ کتنا دور لگ رہا ہے 1500 سال، دور لگ رہا ہے نا؟ کب سرکار آئے تھے؟ کتنا وقت ہوا؟ 1500 سال۔ مگر سرکار کے زمین پر، لفظ ایک سنبھالیے گا، سرکار کے زمین پر تشریف لانے سے تقریباً 4500 سال پہلے، اب جملہ پہنچے گا انشاءاللہ، نبی کے
زمین پر تشریف لانے سے 4,500 سال پہلے اللہ نے ایک داستان نبی کو سنائی. 4,500 سال پہلے والی. ارشاد ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا. قرآن ہے نا، قرآن ہے نا. مل جل کے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. نبی کے روئے زمین پر تشریف لانے سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی داستان اللہ نبی کو سنا رہا ہے. کس لہجے میں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اے میرے مصطفیٰ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا. یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہے. یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو. ماشاءاللہ یہاں جتنا مجمع ہے اس میں لگ بھگ سبھی لوگ ہائی اسکول تو کیا ہی ہوں گے. کم ہوتے ہیں. ہم خوش فہمی کے عادی ہیں، بدگمانی نہیں رکھتے. ہائی اسکول تو کیے ہی ہوں گے. اچھا یہ بتائیے ہائی اسکول میں جب آپ کا میتھ کا پیپر ہو رہا تھا اس وقت جو آپ کے روم میں گارڈنگ کر رہا تھا اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ یاد ہے؟ نہیں. کتنا دن وہ ہائی اسکول کیے ہوئے؟ کسی کو 10 سال ہوا ہوگا، کسی کو 20 سال ہوا ہوگا. ہم سے پوچھئے تو 50 سال ہوا ہوگا. 50 سال پہلے ہمیں 50 سال تک تو نہیں ہے. ممکن ہے کوئی اس میں 60-70 سال پہلے والا بھی ہو مگر مشکل ہے. 60-70 سال پہلے ہائی اسکول ریئر نہیں کوئی کرتا تھا. بیدار ہے نا اس میں پہنچانا چاہتا ہوں. کسی کو نہیں یاد ہوگا جس نے 2 سال پہلے بھی ہائی اسکول کیا ہے اسے نہیں یاد ہوگا کہ ہائی اسکول والے میتھ والے دن ٹیچر نے روم میں کیا کیا باتیں کی. نہیں یاد ہوگا. دیکھیں بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں. اور اللہ اپنے مصطفیٰ سے 4,500 سال پہلے کی باتیں ورڈ ٹو ورڈ کر رہا ہے. ورڈ ٹو ورڈ ڈائلاگ ہے. ورڈ ٹو ورڈ کر رہا ہے. میرے حبیب میں نے ان سے کہا انی جاعلک للناس اماما. انہوں نے مجھ سے کہا ومن ذریتی. تو میں نے ان سے کہا توجہ لا ینال اید الظالمین. پالنے والے لفظیں کسے یاد رہتی ہے؟ معذرت مصطفیٰ نے کی نہیں کی. حیرت اسی پہ ہے اللہ کو مصطفیٰ کے حافظے پہ یقین ہو امت کو نہیں ہے.
اور وہ بھی 4,500 سال پہلے. تو مصطفیٰ تو آئے نہیں تھے جو 4,500 سال پہلے اللہ کے لیے جانے والے امتحان کا ناظر و شاہد ہو. ناظر بھی ہے شاہد بھی ہے. وہ تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا؟ تمہاری ولادت سے سال بھر پہلے تو تمہارے ابا کو بھی نہیں پتا تھا کہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا. پھر آیت دے دوں ایک، پھر آیت لطیف سی، اور پھر آگے بڑھنا چاہوں گا. عزیزو، ولادت سے پہلے کوئی اپنے وجود کا اظہار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نبی کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 1 عام الفیل 17 ربیع الاول. عام الفیل کیا ہے؟ ہاتھی والا سال. پہلے یعنی جس سال ایک ایکسیڈنٹل اٹیک تھا کعبے کے اوپر، جو ہے اسے ہاتھی والا سال قرار دیا گیا. ہاتھی والا سال پہلے ہوا، یہ واقعہ پہلے ہوا. اس کے بہت مہینوں بعد سرکار تشریف لائی. واقعہ بہت پہلے ہوا، اس کے کئی مہینوں بعد سرکار تشریف لے آئے. ٹھیک ہے، تو سرکار آئے بعد میں. واقعہ ہوا آپ کے آنے سے بہت پہلے. اٹھاؤ قرآن، میری نہ مانو. اٹھاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جو ہے عظمت مصطفیٰ پہ بلند ترین صلوات. بھائی ترا بنا ہے رویت سے، ترا بنا ہے رویت سے، اور رویت ہی سے وہ لفظ بنا ہے رویت ہلال کمیٹی، جو ہر سال عید میں گڑبڑ کرتی ہے. بھائی میں تو منظر کو لفظ دے رہا ہوں کیونکہ میں نماز پڑھانے والوں رویت سے بنا ہے ترا. میں نے کہا نا کہ رویت ہلال کمیٹی. قوم اور امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ کمیٹی ہوتی ہے رویت ہلال کمیٹی اور صدر نابینا بنایا جاتا ہے. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو بتا دیا ہے. رویت یعنی دیکھنا. توجہ ہے، رویت سے بنا ہے ترا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترا کیفا. میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کعصف معقول، انہیں چبایا ہوا بھوسا بنا دیا. تو ماننا پڑے گا اللہ جہاں سے عذاب بھیج رہا تھا مصطفیٰ وہیں سے بھیج رہا.
خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ سرکار نے اپنی تشبیہ دی، قرآن کی تشبیہ سرکار کے لیے آئی سراجم منیرا۔ اب بڑے لطیف سی منزلوں سے اردو ادب کے حوالے سے اپنی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں، محاورے کے حوالے سے اپنی منزلیں آسان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا اپنے حبیب کو سراجم منیرا، میرا مصطفیٰ روشن چراغ ہے۔ بھائی چراغ کی تشبیہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ سورج کی تشبیہ دے دے، قدرت آواز دے گی سنو، سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ انہی کے واسطے خالق کا نام زندہ ہے، اور تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارے امام ہے۔ امام ہے تو شریعت بدل نہیں سکتی، امام ہے تو شریعت بدل نہیں سکتی، یہ فیصلہ کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، تمہارے تیر کمزور ٹوٹ جائیں گے مگر نماز کی نیت بدل نہیں سکتی۔ میں دونوں قطعات کے درمیان سے ایک جملہ حوالے کر کے اپنی منزل طے کروں کہ بے شک ہمارا امام ہے، اور جس کا امام موجود ہو اس کے مامون کی نیت نہیں بدلتی، اس کے مامون کی نیت نہیں بدلتی، اور ہمارا امام زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ جملہ سنبھالنا آزادارو، ہمارا امام زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، اس کی زندگی کی ہم سے دلیل نہ مانگو، ارے دلیل حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے دی ہے، ہم مرتے نہیں۔ گلا بھی کٹ جائے تو ہم مرتے لبیک یا لبیک یا سراجم منیرا، روشن چراغ اس لیے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، سورج سے سورج نہیں جلتا۔ اب میں خصوصی توجہ چاہوں گا کیونکہ اب میں منزل اپنی اگلی طے کرنے کی صحیح کر رہا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، سورج سے سورج نہیں جلتا، مگر چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے، کچھ اور نہیں جل سکتا۔ بات تو ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں بڑی نازک سی بات ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، لکڑی جلتی نہیں جل جاتی ہے۔ نہیں لطافت زبانی نہیں پہنچا سکتا۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، لکڑی جلتی نہیں جل جاتی ہے۔ توجہ ہے تو چراغ سے، میں عجیب منزل پہ آ رہا ہوں، چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چراغ میں بھی جلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، تبھی چراغ سے چراغ جلے گا۔ اور آپ دنیا حدیث اٹھا کے دیکھو کہ چراغ سے کون سے چراغ جلے ہیں، وہی چراغ جلے ہیں جنہیں رسول نے منی کا لقب دیا۔
صحابیت کو نہیں دیا، صرف اہل بیت کو دیا. علی منی وانا منہ، فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین. یہ وہی چراغ ہے جو چراغ سے جلے ہیں، یہ ہے ہدایت کے چراغ. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اور سلمان، تو سلمان کو رسول نے خود سے نسبت نہیں دی ہے، اہل بیت سے نسبت دی ہے. اہل بیت صلوات پڑھے. نہیں ان کے صلوات پڑھ لے محمد علیہ. صرف اہل بیت. رسول نے منیت کا لقب دیا. یہ چراغ وہ ہیں جو چراغ سے جلے ہیں، جو چراغ وہ ہیں جو چراغ سے جلے ہیں. رسول نے فرمایا الحسن والحسین اینایا. الحسن، ایک حدیث سنا چکا، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین. اب سرکار کہہ رہے ہیں کہ الحسن والحسین اینایا. کائنات کے روایت کے سازش کرنے والوں نے، کائنات روایت کے سازش کرنے والوں نے یہ تعویل کر دی کہ حسن بہت نیک دل تھے، انہوں نے صلح کر لی. حسین ذرا غسور تھے، اس لیے انہوں نے جنگ کی. سازش سمجھ میں آ گئی؟ ایک سلوات پڑھے محمد والا. اس لیے انہوں نے شروع کر. اور حسین ذرا اس وقت تھے، اس لیے انہوں نے جنگ کر دی، تعویل الگ الگ کر دی. مگر روایت کے نابینوں کو وہ منظر رسول کا نظر نہیں آیا. ایک کندھے پہ حسن ہے، ایک پہ حسین ہے، ایک زلف حسن کے ہاتھ میں ہے، ایک زلف حسین کے ہاتھ میں ہے. یہ دونوں ہم مزاج ہیں. جو ہے یہ دونوں ہم مزاج ہیں. کیسے ہم مزاج؟ پھر ایک تشبیہ حدیث، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی دونوں کی سرداری ایک مزاج کی ہے، ایک طرح کی ہے. توجہ ہے، بہت کم ذکر امام حسن کا ہوتا ہے عزیزو، اس لیے کہ کچھ مواقع ہی ایسے نہیں بنتے. اور ہمارا مزاج پیٹنٹ سننے کا ہو چکا. ہمارے ساتھیوں کا مزاج پیٹنٹ چیزیں سننے کا ہو گیا. اس پیٹنٹ سے نکلنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیراسیٹامال سب کو یاد ہے نا، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ پیراسیٹامال اور آئی بروفین میں فرق کیا ہے. درد کی دونوں دوائیں. تو پیٹنٹ میں ہم الجھے ہوئے ہیں. پیٹنٹ سے ہٹنے کے لیے بڑی جرات جمع کرنی پڑتی ہے.
میں چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں تو میں آگے بڑھوں آہستہ آہستہ. رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. خدا کی قسم رسول نے آمد امام حسن پر جس خوشی کا اظہار کیا ہے اس خوشی کا اظہار نہ آمد مولا کائنات پہ ملتا ہے نہ آمد جناب زہرا پہ ملتا ہے. بڑی نازک سی بات کو سنو. جس خوشی ایک لفظ پہنچاؤں گا پہنچ جائے گا تو میری مشکل آسان بھی ہو جائے گی اور بات بھی مکمل ہو جائے گی. مولا کائنات آئے, استقبال میں سرکار آئے تھے, خوشی کا اظہار کیا, مگر وہ خوشی نہیں کہ جو امام حسن کی آمد پر ہوئی. معصوم عالم تشریف لائی, سرکار خوش ہوئے, مگر وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی امام حسن کی آمد پر اظہار کیا. امام حسن تشریف لائے تو رسول امام حسن کو لے کے اپنی آغوش میں مسجد میں آئے اور کہا لوگوں اللہ نے مجھے نواسا عطا کیا ہے. نہیں جملہ سننا, جملہ پہنچنا چاہیے. یہ نتیجہ جملہ مجھے اللہ نے نواسا عطا کیا ہے. یہ حسن نہیں ہے, جواب تارے ابتر ہے. یہ ہے خوشی کا اظہار. یہ حسن نہیں ہے, جواب تارے ابتر ہے. اور پھر نبی نے شیرینی تقسیم کرائی, بس اس زمانے میں کیک نہیں بنتا تھا. جو میں کہنا چاہتا ہوں پہنچا پایا کہ نہیں؟ ایک سلوات پڑھ لیں. شاید میں اپنی بات پہنچا پایا کہ شیرینی باٹی ہے, اور شیرینی میں بھی نہ گلاب جامن تھا نہ پلنٹو. بھائی ایک مٹھائی ہمارے یہاں کی ہے, ایک آپ کیا نہ گلاب جامن تھا نہ کھجوریں بٹوائی تھی. توجہ ہے, کھجوریں اس لیے بٹوائی تھی تاکہ غذا میں طہارت کا یقین رہے. پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں. توجہ ہے, شریعت کے ریلیکسیشن اپنی جگہ ہے. بات بڑی نازک ہو گئی, میڈیا کھلا ہوا ہے. شریعت کے ریلیکسیشن اپنی جگہ ہے, مگر غذا کی احتیاط اپنی جگہ ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ کیا ہو رہا؟ رسول نے دونوں ہاتھوں سے کھجوریں تقسیم کرائی. اتنی خوشی امام حسن کی آمد پر رسول نے منائی. کہتے ہیں امام حسن سیدھے سادے آدمی تھے اور امام حسین ذرا غصوت تھے. یہ شان امامت میں گستاخی ہے. نہیں, یہ جملہ اور آگے جائے گا. یہ شان امامت میں گستاخی ہے. ایسے ہمارے گھر کے بچے ہوتے ہیں کہ کوئی سغسور ہو, کوئی نرم مزاج ہو, کیونکہ ہماری تربیت ناقص ہے. یہ دونوں مصطفیٰ کی گود سے پلے ہیں. جملہ پڑھ رہا ہوں میں, یہ دونوں مصطفیٰ کی گود کے. یہ دونوں
انسان کے پاس دو پیر بھی ہوتے ہیں مگر دونوں پیر آگے ایک ساتھ نہیں بڑھتا. اور کہے ساتھ دن آرام سے بولو. دو پیر بھی دیے ہیں مگر دونوں پیر ایک ساتھ آگے نہیں بڑھتا ہے. ایک آگے جائے گا تو ایک پیچھے جائے گا. اللہ نے دو ہاتھ بھی دیے ہیں مگر دونوں مل کے ایک ہی کام نہیں کرتے ہیں. ایک سے ہینڈل سنبھالتا ہے دوسرے سے گیئر لگاتا ہے. اللہ اور مثال دے اللہ نے دو کان دیے ہیں. ایک کان سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پتہ نہیں کیا سنتا رہتا ہے اور ایک کان خالی رکھتا ہے تاکہ ہارن سنائی دے دے. مگر چڑیالہ کے مومنین یہ بتا دوں کہ ایسا کرنے سے دلی میں چالان کٹتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. کیا سنتے ہیں یہ تو سننے والے جانے مگر یہ خیال رہے کہ یہ باقاعدہ ریکارڈ ہے. اس پر ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ موبائل سننے کی وجہ سے ہوئے. موٹر سائیکلنگ میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ موبائل سننے کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایک دم موبائل استعمال کرنا موٹر سائیکل پر نوجوانوں کے لیے میں عروج جونپوری حرام سمجھتا ہوں. اب فتویٰ میں نے دیا ہے تو ہم ہی سے پوچھئے گا. ان بیچارے مولویوں سے مت پوچھئے گا مولانا جی کہتے پڑھ کے چلے. اب آپ بولو گے کہ آپ مفتی ہیں تو میں مفتی نہیں ہوں, مفتیوں کا پڑھا ہوا بتا رہا ہوں. آ کے پوچھ لینا. صلوات پڑھے محمد بات پہنچ رہی ہے. تو دو کان ہیں دو کام کر لے رہا ہے. آدمی کر رہے ہیں نا. دو ہاتھ ہیں دو کام کر لے رہا ہے. دو پیر ہیں دو کام کر رہا ہے. مگر اللہ نے دو آنکھیں بھی دی ہیں. ایک سے بائیں ایک سے داہنے دیکھ کے دکھاؤ. بھائی بات پہنچنی چاہیے دیکھیں میں نے محنت کی ہے. دو آنکھیں دی ہیں. ایک آنکھ سے بائیں دیکھو ایک سے داہنے دیکھو ایک سے اوپر دیکھو ایک سے نیچے دیکھو. نہیں ہوگا نا. اللہ نے یہ دو عضو دیے ہیں مگر دونوں کی نگاہ ایک بھی ہے. جدھر بائیں مڑے گی داہنی بھی مڑے گی. جدھر داہنی مڑے گی ادھر بائیں مڑے گی. رسول نے یہ کہہ کے کہ الحسن والحسین عینایا یہ بتا دیا جو صلح حسن ہے وہی جد حسین ہے. حسن کا نتیجہ ہے وہی جنگ حسین کا نتیجہ. اگر صلح حسن پر حکومت نے عمل درآمد کیا ہوتا تو جنگ کربلا وجود میں نہ آتے. صلوات پڑھے مل کے محمد والے. امام حسن علیہ السلام نے اب الگ سے پڑھنے کے لیے الگ سے تفصیلی موقع چاہیے. امام حسن علیہ السلام نے اسی انداز سے صلح کی جس انداز سے رسول نے صلح کی اور وہی کامیابی حاصل کی جو کامیابی رسول نے صلح حدیبیہ میں حاصل کی تھی. گویا رسول نے الحسن والحسین عینایا کہہ کے ایک تاریخی پس منظر بھی دے دیا کہ
نتیجہ دونوں کا ایک ہوگا، حاصل دونوں کا ایک ہوگا۔ لیجیے اپنے 40 کی طرف مراجعت کرنا چاہ رہا ہوں چند جملوں کے حوالے سے۔ امام حسن نے 10 شرطیں صلح کی لکھی، اس میں ایک شرط ایسی رکھی کہ جس نے ظلم کو قیامت تک کے لیے اقبالی مجرم بنا دیا۔ ہائے ہائے بھائی آپ لوگ تو کورٹ کچہری بہت کرے ہوئے ہیں تو جملہ پہنچ جانا چاہیے۔ ایک شرط ایسی رکھی کہ جس کی بنیاد پر ظلم اقبالی مجرم ہو گیا، اور جو اقبالی مجرم ہوتا ہے وہی ہسٹری شیٹر ہو جاتا ہے، وہی ہسٹری شیٹر ہو جاتا ہے۔ امام حسن نے لکھا کہ آج کے بعد سے حاکم شام میرے بابا پر سب و شتم نہیں کرائے گا، دستخط لے کے اقبالی مجرم بنا دیا۔ یہ بات تو نہیں ہے؟ حسین چاہتے ہیں ایک نفس حق کے مقتل میں، اور حسن کی صلح بھی پہلے بیان ہو جائے گا۔ حسن بھی جنگ میں ہوں گے شریک کرب و بلا، بس اتنا ٹھہر کہ قاسم جوان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری لڑائی کا بند دے، بچہ نہ جان مجھ کو لڑائی کا بند دے، تیرا برس کے دن میں میرا باپ بند دے، ہر وقت بوار کر کے ایک قاسم نے دی سزا، تو نے حسن کا دے، ایک بھی جنگ حسن کا دے۔ صلح حسن تو دیکھ لی، جنگ حسن تو دیکھ۔ یہ بھی ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ امام حسن نے جنگ ہی نہیں کی، بالکل غلط۔ امام حسن نے وہ جنگ کی ہے کہ جس کی تمثیل مالکی اشتر کے پاس بھی نہیں ہے۔ جملہ پہنچ گیا؟ اب شرح کا وقت نہیں ہے، شرح کا وقت نہیں ہے۔ وہی فرات جو کربلا کی فرات ہے، میدان الگ ہے، فرات ایک ہے، میدان الگ ہے۔ جنگ صفین، میدان صفین کا، اور ظالم نے فرات پر قبضہ کر رکھا ہے، پہرے بٹھا رکھے ہیں تاکہ پانی بند کیا جا سکے۔ بنی امیہ کا یہ پانی بند کرنے والا کھیل 200 سال پرانا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے صفین میں، 200 سال پرانا ہے۔ پچھلی کئی پشتوں سے بندش آب کی کوشش کی جاتی رہی ہے، کبھی موقع ملا تو پانی کی بھی تاریخ پڑھوں گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ 200 سال سے کوشش کی جاتی رہی، فرات پر قبضہ ہوا، صفین کے میدان میں بھی فرات پر قبضہ ہوا، کربلا کے میدان میں بھی، وہاں بھی لشکر لگایا گیا، یہاں بھی لشکر لگایا گیا۔ جیسے ہی فرات پہ قبضہ ہوا اور مولائے کائنات کے سپاہی پیاسے مرنے لگے، پیاسے رہنے لگے اور پانی ختم ہو گیا، مولائے کائنات خیمے سے نکلے۔ نکلنے کے بعد تفصیل میں نہیں جاؤں گا، منظر بہت طویل ہے۔ مولائے کائنات خیمے سے نکلے، اپنے لشکریوں کو آواز دی، کہاں ہو؟ سارے لشکری آ گئے۔ امام نے کہا سنو، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، لفظ سنبھالیے گا، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ایک ہی حملہ کرو اور فرات آزاد ہو جائے۔ ایک ہی حملہ، یعنی کہ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں، ایک ہی حملہ کرو اور فرات آزاد ہو جائے۔ یہ کہہ
کے امام خیمے میں گئے، مالکی اشتر سپہ سالار ہے، علمبردار ہے، مالکی اشتر ادھر خیمے میں گئے کہ اپنی زرہ پہن لے، خوب پہن لے۔ امام حسن گھوڑے پہ بیٹھے اور فرات کے کنارے۔ عزیزو، مالک اشتر خیمے میں گئے کہ زرہ پہنے، حسن گھوڑے پہ بیٹھے فرات کے کنارے، ایک ہی حملہ کر کے فرات چھین لیا۔ مالک لوٹے تو حسن لوٹ رہے تھے۔ مالک اشتر سامنے آئے، ہاتھ جوڑا، مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ نہ زرہ پہنی، نہ خود لی، صرف ایک تلوار لے کے اور آپ اکیلے چلے گئے۔ مولا اگر ذرا بھی قسم لگ جاتی تو میں آقا امیر المومنین کو کیا جواب دیتا؟ امام نے آواز دی، چچا مالک اشتر، بابا کا حکم تھا، انتظار کی گنجائش نہ تھی۔ آئے کیا سنا؟ بابا کا حکم تھا، انتظار کی گنجائش نہ تھی۔ یہ تھی جنگ حسن۔ عزاداروں، ایسا جیالہ مگر کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو۔ ایک دو بار نہیں، روایت میں ہے 7 بار زہر دیا گیا۔ میرا مولا ہر بار زہر کھانے کے بعد جا کے اپنے سینے کو قبر رسول سے مس کر لیتا تھا۔ نانا مجھے شفا دے دیجئے، مگر عزادارو 7ویں بار وہ زہر دیا گیا کہ حسن کو قبر رسول تک بھی جانے کا موقع نہ ملا۔ ادھر پانی کلیجے تک پہنچا، ادھر کلیجے کے 72 ٹکڑے۔ ایک ہی غمگسار بہن ہے، ابھی شبیہ بھی برآمد ہونی، گفتگو تمام کو پہنچی۔ ایک ہی غمگسار بہن ہے جسے زینب کبریٰ کہتے۔ حسن نے آواز دی، بہن ایک تشت لا دو، میری طبیعت خراب سی ہو رہی ہے۔ بہن نے تشت بڑھایا، کلیجے کے 72 ٹکڑے آ گئے، تشت بھر گیا۔ اسی وقت کسی نے آواز دی، آقا حسین آ رہے ہیں۔ کہا زینب ان ٹکڑوں کو ہٹا دو، میرا حسین نہ دیکھے۔ بہن میرا حسین نہ دیکھے، اسے 72 لاشیں اٹھانے ہیں، اسے پامال لاشیں بھی اٹھانا ہے۔ تشت ہٹا دیا گیا۔ آزادارو، گفتگو اور سمیٹ دی۔ کائنات میں قانون ہے، دنیا کے ہر مذہب میں یہ سلیقہ قانون ہے کہ نہیں؟ مگر یہ سلیقہ دنیا کے ہر مذہب میں اور ہر قوم میں برتا جاتا ہے۔ سن سکو گے جملہ کہ جو جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے دوبارہ گھر میں نہیں آتا، مگر ہاں میرا مولا آزاد، اس کا جنازہ نکلا تو مگر دفن نہ ہو سکا، 7 تیر پہلا کر دیے گئے۔ حسن کا جنازہ پھر واپس آیا، بہنوں نے تیر نکالے، بھائیوں نے کفن تبدیل کیا، اور زینب دیکھتی رہی۔ مگر عزادارو، یہ تنہا وہ بہن ہے، جملہ محسوس کر لیں، یہ تنہا وہ بہن ہے کہ جس نے
بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا۔ تیروں پہ جنازہ حسین کا، بہن چلے جنبیہ سے آواز دے رہی ہے، اے ابن سعد میرا موجودہ قتل ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے علیہ زینب کا لال ہے۔ زینب نے 10 محرم کو اپنے بھائی کو سوار کرایا، تیروں پہ جنازہ دیکھا۔ 11 محرم کو اپنے بھائی کا پامال لاشا دیکھا۔ بہن کے سر پہ ردا بھی نہیں ہے کہ جو بھائی کے جسم پہ ڈال دے، ہاتھ پسے پشت گردن بندھے ہوئے زینب شام چلے گئے۔ سال گزر گیا، زینب نے پھر اپنے بھیا کو نہیں دیکھا۔ سال گزرنے کے بعد اب جو زینب آئی ہے اسی تاریخ کو 40 کہتے ہیں۔ بس زینب آئی ہے اسی تاریخ کو 40 کہتے ہیں۔ یہ ساری یادگاریں اسی زینب کبریٰ کی ہے کہ جو چور در چوک مومنین آ کے زہرا کو پرسا دیتے ہیں۔ زینب آئی کہ شام سے آئی۔ جناب جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں قبر حسین پر تھا کہ میرے غلام نے یہ کہا کہ آقا کوفے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے، شاید کوئی لشکر یا قافلہ ہے۔ جناب جابر نے کہا ہمیں لشکر کا خوف نہیں ہے، اب جینا کون چاہتا ہے؟ لشکر آئے ہمیں بھی قتل کر دے، مگر قافلہ ہے تو اسے ٹھہرانا، میں غم حسین بیان کروں گا۔ غلام دوڑا ہوا گیا، پلٹ کے آیا تو کہا آقا امام سجاد آ رہے ہیں، اپنی پھوپھی کو لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہلایا ہے چچا جابر سے کہہ دو کہ قبر حسین سے ہٹ جائے، بہن بھیا سے ملنے آ رہی ہے۔ جناب جابر ایک کھجور کے درخت کے آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ غلام سے کہا ذرا جو منظر دیکھنا بتاتے جانا۔ غلام نے کہا آقا اماریاں آ گئی ہیں، اماریاں بٹھائی جا رہی ہیں۔ آقا ایک ایک اماری سے ایک ایک بی بی اتر رہی ہے۔ اچانک آواز دی اللہ اکبر، جملہ سنے دی اللہ اکبر۔ جناب جابر نے پوچھا یہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا آقا ایک بی بی وہ ہے جو اتری نہیں ہے، اس نے اپنے لاقے سے گرا دیا۔ اس کے بعد غلام نے پھر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ کہا اب تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا آقا وہ بی بی اٹھی نہیں بلکہ گھٹنیاں چلتی ہوئی قبر حسین پہ آ گئی۔ زینب نے اپنے کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ آواز دی بھائی تجھے پرسا دینے زلزلہ کے علاوہ کوئی نہ آیا۔ بھائیا زلزلہ آیا جس نے سکینہ کو بھی پرسا دیا۔ زینب
फतेह का नाम शुरुआत फरमा दीजिए। 29 सफर बरोज इतवार ठीक 2 बजे सम्मेलन में 1 महीने से मुनक्किद होगी। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब सैयद अहमद अली आब्दी जायदुल्लाह सिस्तानी के वकील हैं और इस मजलिस में मर्से खानी का फराइज अंजाम देंगे सैयद अली शाह जैदी सदाउल सादात। लिहाजा कसीर तादाद में तशरीफ लाकर सवाब जाने हासिल करें। सारी दुनिया